اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پیچھے ذکر فرمایا تھا جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا اور دشمنی اختیار کی، اس کی تفصیل پیچھے ابھی ذکر ہوئی۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کہا۔ پیچھے ذکر ہوا کہ ابلیس سے کیا بات ہوئی، ابلیس نے کیا کہا، اللہ رب العزت نے کیا کہا، تو پیچھے وہ ذکر ہوا۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کہا اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا، اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، زوج یعنی کہ جوڑا بیوی، اور اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں قریب مت جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کے جوڑے یعنی ان کی بیوی کو یہ اختیار دیا کہ تم جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ درخت کون سا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں فرمایا، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات سے کچھ معلوم ہوتا ہے، بعضوں نے کہا گندم کا تھا، بعضوں نے کہا سیب کا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ذکر نہیں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر نہیں فرمایا کہ کائے کا تھا، کس چیز کا تھا۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جائے یا کسی چیز سے روکا جائے تو اس میں اہم ہوتا ہے اللہ رب العزت کا حکم، اور خاص طور سے جب بتایا جا رہا ہو، جس کو بتایا جا رہا یعنی جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے سامنے تو یقیناً متعین کیا گیا تھا، اس کو تو یقیناً سمجھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ کس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن اب جب ہمارے لیے اللہ رب العزت اس کو مثال بنا کر سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے بھی متعین کریں اور بتائیں کہ وہ کائے کا تھا، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اصل مقصد اللہ رب العزت کا یہ بتانا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز سے روکیں اور منع کریں تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس سے باز آنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ تو گویا کہ جو نہیں ہے اور جو منع ہے اس کے اوپر توجہ دلانا مقصد ہے، غیر ضروری چیزوں کی طرف توجہ نہ ہو، ضروری چیز کی طرف توجہ ہو۔ تو آدم علیہ السلام کو تو واضح کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا یہ درخت اور کون سا درخت ان کو واضح کیا گیا تھا۔ اور یہ جو فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرة، کہ قریب مت جاؤ اس درخت کے، حالانکہ کھانا منع تھا، جیسے کہ پیچھے بھی ابھی گزرا کہ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ جہاں سے تم چاہو اور اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور آگے بھی آ رہا ہے کہ فَأَكَلَا مِنْهَا، کہ انہوں نے اس سے کھا لیا۔ تو گویا اصل مقصد تو کھانے سے روکنا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جب منع فرمایا تو یوں نہیں کہا کہ اس سے کھاؤ مت، بلکہ یوں فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب ہی مت جاؤ۔ یعنی کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں،
تو وہ چیز ممنوع ہوتی ہے، اور اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے قریب ہی نہ جایا جائے، اس کے نزدیک ہی نہ جایا جائے، اس کے اسباب و وسائل ہی اختیار نہ کیے جائیں، کیونکہ اس کے اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں گے، اگر اس کے قریب جایا جائے گا تو پھر عین ممکن ہے کہ اس میں مبتلا ہو جائے. جیسے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. یعنی کہ زنا کے جو اسباب و وسائل ہیں وہ بھی اختیار مت کرو، کیونکہ وہ اختیار کرو گے تو پھر زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو اسی طریقے پر یہاں پر بھی اسی طرح کا حکم تھا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ. حقیقتاً تو کھانے سے ہی روکنا مقصد تھا، لیکن کھانے سے رکنا جب ہی ہو سکتا تھا کہ جب اس کے اسباب و وسائل بھی نہ اختیار کیے جائیں، یعنی کہ اس درخت کے قریب ہی نہ جایا جائے. تو فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، اور تم دونوں قریب مت جاؤ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، بس ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، یعنی گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے. گناہ ہو جائے گا، نافرمانی ہو جائے گی اللہ کی، اور اپنا نقصان ہوگا. ظلم کا مطلب ناانصافی، نقصان، تو نقصان ہو جائے گا، تمہارا اپنا نقصان ہوگا. اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوگے. جیسے آگے آ رہا ہے کہ جب ان سے یہ سرزد ہوا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی نفسوں پر، ہم نے نقصان کیا اپنے نفسوں کا. تو فرمایا فتکونا من الظالمین، ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے، گناہ گاروں میں سے، نقصان کرنے والوں میں سے، تمہارا اپنا نقصان ہوگا. اب یہ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اللہ رب العزت نے سمجھایا. آگے دیکھیں شیطان نے کیا کیا. شیطان نے وہی اپنی دشمنی نکالی جو اس نے پہلے کہی تھی کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے سیدھے راستے پر، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آ کر ان کو بہکاؤں گا. تو فوسوس لهما الشیطان، پس وسوسہ کیا ان کے لیے شیطان نے، وسوسہ ڈالا ان کے دل میں شیطان نے. وسوسہ ڈالنے کا مطلب ہے خیال ڈالا. اب بعضوں نے یہ بحث کی ہے کہ آدم علیہ السلام تو اس وقت جنت میں تھے اور شیطان کو حکم ہو چکا تھا جنت سے نکلنے کا، تو شیطان نے کس طرح آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا. تو بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ابھی حکم تو ہو گیا تھا شیطان کے لیے جنت سے نکلنے کا، لیکن ابھی جنت سے نکلا نہیں تھا، اس لیے وسوسہ ڈال سکا. اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جنت سے نکل تو گیا تھا، جنت سے باہر تھا، لیکن جنت سے باہر رہ کر اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا، وسوسہ ڈالا. وسوسے کا مطلب ہوتا ہے دل میں خیال ڈالنا. تو فرمایا فوسوس لهما الشیطان، تو پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے شیطان نے. لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، تاکہ ظاہر کر دے ان کے سامنے وہ جو چھپایا گیا تھا ان سے، ان کی شرمگاہوں سے. سوآ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں عربی میں ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو انسان برا سمجھے، جس کو انسان چھپانا چاہے. مثال کے طور پر خود قرآن مجید میں لاش کے لیے بھی یہی استعمال ہوا ہے، لاش، انسانی لاش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن میں آتا ہے قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی. قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تھا اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لاش میں نے کیسے ٹھکانے لگانی ہے، تو وہ کوا آیا اور اس نے زمین کو کریدا، اس سے اس کو سمجھ میں آیا
کہ مجھے بھی اسی طرح زمین کو کھودنا چاہیے اور لاش کو چھپانا چاہیے، تو اس موقع کے لیے بھی قرآن نے یہی الفاظ استعمال کیے کہ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، کہ میں چھپاؤں یعنی اپنے بھائی کی لاش کو. تو وہاں لاش کے لیے استعمال ہوا سوا کا لفظ، یہاں شرمگاہوں کے لیے استعمال ہوا سوا کا لفظ، یعنی ایسی چیز جس کو دیکھ کر انسان چھپانا چاہے، جس کو انسان چھپانا چاہے، جس کو انسان برا محسوس کرے. تو یہاں اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا، اس سے گویا اس طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ یہ وہ جگہ ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو کہ چھپائی جانی چاہیے. تو فرمایا لیبدی لہما، تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا تاکہ ظاہر کرے ان کے سامنے وہ جو چھپایا گیا تھا ان سے، اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا تھا. ان کو ابھی تک اپنی شرمگاہوں کا پتہ نہیں تھا، لباس پہنے ہوئے تھے جنت کا لباس، تو جو چھپایا گیا تھا ان سے ان کی شرمگاہیں، تو تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے سامنے وہ شیطان، یعنی شیطان وہ کام کر رہا تھا جس کا نتیجہ یہ ہونے والا تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان ان کے ذہن میں یہی ڈال رہا تھا کہ اپنی شرمگاہوں کو ظاہر کر دو، اپنے لباس کو اتار دو. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ شیطان ایسے کام کے کرنے کا حکم کر رہا تھا جس کا نتیجہ یہ ہونے والا تھا. شیطان ان کو وسوسہ ڈال رہا تھا اس درخت کے قریب جانے کا، اس درخت سے کھانے کا. شیطان ان کو وسوسہ ڈال رہا تھا اور ترغیب دے رہا تھا، جس کا نتیجہ پھر یہ ہونا تھا. تو یہ مطلب ہے کہ شیطان دیکھو ایسے کام کا حکم کرتا ہے اور ایسے کام کا وسوسہ ڈالتا ہے جس کا نتیجہ برا ہونا ہے. تو فرمایا کہ فوسوس لہما الشیطان، تو یہاں اللہ رب العزت نے برے نتیجے کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا تاکہ ظاہر کرے ان کے سامنے وہ جو چھپایا گیا تھا ان سے ان کی شرمگاہیں. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. اب سمجھانے کے لیے، لبھانے کے لیے، رجھانے کے لیے اس نے کیا کہا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے تو منع فرمایا تھا. تو اب شیطان کا تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ شیطان جب کوئی کام کرانا چاہتا ہے اس کو مزین بنا کر، اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. برا بنائے گا تو کون اس کے اوپر عمل کرے گا؟ اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. تو اس نے اس عمل کو بھی اچھا بنانے کے لیے کہ وہ تیار ہو جائیں اس درخت کے کھانے پر، اس نے کیا دلیلیں دی اور کیا باتیں کہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وقالا، اور کہا شیطان نے کہ ما نہاکما ربکما، نہیں منع کیا تمہارے کو تمہارے رب نے ان ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ تم ہو جاؤ دونوں فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں میں سے. یہ ان کو یہ سمجھا رہا ہے، یہ ان کو کہہ رہا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو تم کو اس درخت سے منع کیا ہے، روکا ہے، وہ اس وجہ سے کہ تم اگر اس درخت سے کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اس لیے اللہ نے اس درخت سے تم کو روکا ہے. گویا کہ اس طرح ترغیب دے رہا ہے کہ اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو تم فرشتے ہو جاؤ گے، ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ خیال نہیں کیا، وہ بھول گئے کہ فرشتہ تو انسان سے افضل نہیں ہے. فرشتوں کو تو خود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا، تو فرشتہ بننے کا کیا فائدہ؟ لیکن اس موقع پر شیطان نے ان کو یہی سمجھایا اور یہی کہا کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے، ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے.
اور وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اپنی خیر خواہی جتانے کے لیے قسمیں کھائیں. وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، تحقیق میں تمہارے واسطے ضرور خیر خواہوں میں سے ہوں. الفاظ دیکھیں، انداز دیکھیں، بڑے تاکیدی الفاظ ہیں. ایک تو قسم سے خود تاکید ہوتی ہے، پھر انی اس سے بھی تاکید ہو رہی ہے، لمنن کے اندر جو لام ہے اس سے بھی تاکید ہو رہی ہے. خوب اچھی طرح تاکیدی الفاظ استعمال کر کے اس نے کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے کو اچھی راہ سجا رہا ہوں. وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، تحقیق میں تمہارے واسطے ضرور خیر خواہوں میں سے ہوں. فدلاہما بغرور، پس اس نے ان کی رہنمائی کی فریب کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ. پس شیطان نے ان کو کھینچ لیا، ان کی رہنمائی کی، ان کو وہ جگہ بتلائی، ادھر لے گیا دھوکے کے ساتھ. کس طرح اس نے دھوکے دیے، فریب دیے، اچھا بنا کر پیش کیا، دلائل دیے، اس کے فائدے بتائے، جھوٹے جھوٹے فائدے بتائے، اور وہاں کی طرف اس نے رہنمائی کی. تو فدلاہما بغرور، بس اس نے ان دونوں کی رہنمائی کی فریب کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ. فلما ذاقا الشجرۃ، پس جب ان دونوں نے درخت چکھا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ درخت چکھا، تو مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ مطلب یہی ہے کہ دوسری جگہ آتا ہے فَأَكَلَ مِنْهَا، کہ اس سے کھایا، درخت سے کھایا. تو یعنی درخت سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پھل کھایا، اس کا جو بھی میوہ وغیرہ ہوتا ہے، جو بھی کھانے کی چیز ہوتی ہے وہ کھایا، یہ مراد ہے. تو پس جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، یعنی درخت میں جو چیز کھانے والی ہوتی ہے، اس کا جو بھی پھل یا میوہ ہوتا ہے، جو بھی کھانے والی چیز ہوتی ہے وہ کھایا. اور بلکہ یہاں پر لفظ دیکھیں، یہاں پر ہے ذاقا، چکھا، یعنی تھوڑا کھایا. فلما ذاقا الشجرۃ، پس جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے سامنے ان کی شرمگاہیں. ابھی میں اس کی تشریح کر چکا ہوں. اب یہ جو شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں درخت میں سے کھانے کی وجہ سے، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کی کئی وجہ لکھی ہیں علماء نے، مفسرین نے، میں جو بتاتا ہوں. ایک تو یہ تفسیر لکھی ہے کہ بعضوں نے تو اس کی تفسیر ظاہری اعتبار سے کی ہے کہ گویا کہ جنت کا لباس تھا ان کے جسم پر، اور ان کو حاجات بشریہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، حاجات بشریہ کوئی نہیں ہوتی تھی ان کو، پخانا پیشاب وغیرہ حاجات نہیں ہوتی تھی ان کو. جب اس درخت میں سے انہوں نے کھایا تو ان کو تقاضے ہوئے، بشری تقاضے ہوئے ان کو، جس کی بنا پر ان کو کپڑے اتارنے پڑے اور ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر ہوئی. اور بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے معنوی اعتبار سے کہ گویا تقوی کا لباس، پاکیزگی کا لباس، نیکی کا لباس ان کے جسموں پر تھا. پہلے وہ متقی پرہیزگار تھے، لیکن جب یہ اللہ رب العزت کی حکم عدولی ہوئی تو گویا وہ تقوی کا لباس، وہ پرہیزگاری کا لباس اتر گیا اور اپنی کمی کوتاہی ظاہر ہوئی، اپنا نقصان ظاہر ہوا. یہ دوسری تفسیر ہے، لیکن پہلی والی تفسیر بہتر ہے اور عام طور سے وہی کی جاتی ہے کہ جنت کا لباس تھا، جب یہ اس درخت سے کھایا تو بشری تقاضے ہوئے جس کی بنا پر لباس اتارنا پڑا،
اور شرمگاہیں نظر آنے لگی. تو فلما ذاقا شجرۃ بدت لہما سوآتہما، پس جب انہوں نے چکا درخت تو ظاہر ہو گئی ان کے سامنے ان کی شرمگاہیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور شروع کیا انہوں نے ٹانگنے اپنے اوپر جنت کے پتوں کو. وطفقا، اور شروع کیا انہوں نے یخصفانی ٹانکتے تھے، ڈھانپتے تھے اپنے اوپر من ورق الجنہ، جنت کے پتے. اب جو ہے جب شرمگاہیں نظر آنے لگی تو اب جو ہے وہ جنت کے پتے جو ہے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے. وناداہما ربہما، اب رب نے پکارا. وناداہما ربہما، پکارا ان کو ان کے رب نے. الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے نہیں روکا تھا تم کو اس درخت سے. واقل لکما، اور کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ تحقیق شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ظاہری دشمن ہے. میں نے تمہیں سمجھایا تھا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب جاؤ گے اس سے کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے. اب یہ نقصان ہوا کہ تقوی کا لباس تمہارے سے اتر گیا، یا یوں کہہ لو کہ جنت کا لباس تم سے اتر گیا اور حکم عدولی کے مرتکب ہوئے، تم اپنا نقصان کیا تم نے. تو وناداہما ربہما، اور پکارا ان کو ان کے رب نے. الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے نہیں روکا تھا تم کو اس درخت سے. واقل لکما، اور کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ تحقیق شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب احساس ہوا، اور یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حکم عدولی ہوئی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ندامت کا احساس ہوا، پشیمانی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. لیکن پیچھے گزرا شیطان کا طرز عمل کہ شیطان نے جب حکم عدولی کی تو وہ نادم و پشیمان نہیں ہوا، اپنی حکم عدولی پہ نادم و پشیمان نہیں ہوا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، بلکہ اللہ سے بحث کرنے لگا، اپنے آپ کو بہتر کہنے لگا. یہ فرق ہے شیطان میں اور انسان میں، کہ انسان وہ ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو تو پشیمانی ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. قال ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا، ناانصافی کی اپنی جانوں کے ساتھ. جیسے پیچھے گزرا فتکون من الظالمین، کہ اگر تم درخت کے قریب گئے اس سے کھایا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو اسی کا انہوں نے اعتراف کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، نقصان کیا اپنے آپ کا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نہ ڈھانپیں ہمارے واسطے ہمارے گناہوں کو، اور اگر آپ نہ ڈھانپیں ہمارے واسطے ہمارے گناہوں کو. میں بار بار اس کو سمجھا چکا ہوں، غفران کے لفظ کو، غفر یغفر، ڈھانپنا، گناہوں کو ڈھانپنا، نظر انداز کرنا. تو وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نہ ڈھانپیں ہمارے واسطے ہمارے گناہوں کو، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ ہمارے اوپر رحم کریں، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم ہوں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے، نقصان والوں میں سے، ٹوٹا پانے والوں میں سے. یعنی آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، آپ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیجئے، درگزر فرمائیے، معاف فرمائیے، اور ہمارے اوپر رحم فرمائیے، مہربانی فرمائیے، تاکہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہوں، خسارہ والوں میں سے نہ ہوں. تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اترو. یہاں یہ واضح کر دوں کہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توبہ کی تو اللہ رب العزت نے فتاب علیہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو قبول کر لیا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی
ندامت اور پشیمانی کا اظہار کیا. آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول کیا، لیکن اس کے باوجود آگے یہ حکم دیا جو فرمایا کہ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اللہ نے فرمایا کہ اترو، تمہارے بعض کے دشمن ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا ایک الگ حکم ہے. یہ بات سمجھ لیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو آنا ہوا وہ گناہ کے سزا کے طور پر ہوا. یہ بات سمجھ لیں کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کے نتیجے میں، آدم علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں اور اس کی وجہ سے زمین پر آنا ہوا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، جس کو خود قرآن مجید نے واضح الفاظ میں بیان کیا، تو پھر اس کے اوپر سزا کیسی؟ جب توبہ قبول ہو گئی، جو حکم عدولی ہوئی تھی جب وہ معاف کر دی گئی، تو اس کے اوپر سزا کیسی؟ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتے کہ ایک چیز کو معاف کر دیں، ایک غلطی کو معاف کر دیں اور پھر بھی اس کے اوپر سزا دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت کا یہ جو حکم ہے کہ زمین میں جاؤ، یہ ایک الگ حکم ہے. اس کا اس غلطی سے تعلق نہیں ہے. وہ غلطی جو ہوئی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ندامت اور پشیمانی کی وجہ سے اور توبہ کرنے کی وجہ سے توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا. اب آگے یہ الگ حکم ہے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اللہ نے فرمایا کہ اترو، تمہارے بعض کے دشمن ہیں. اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ تمہارے بعض کے دشمن ہیں، یعنی انسان شیطان کے دشمن ہے، شیطان انسان کے دشمن ہے. یعنی یہ حکم ہو رہا ہے انسانوں کو اور شیطانوں کو کہ اترو، تمہارے بعض کے دشمن ہیں. اور دوسری تفسیر یہ کہ آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد سمیت حکم ہو رہا ہے. ابھی اولاد وجود میں آئی نہیں، آئے گی، تو اس کے اعتبار سے حکم ہو رہا ہے کہ تم اترو، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، یعنی انسان کے دشمن ہیں. تو یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. لیکن پہلی والی تفسیر زیادہ بہتر ہے، یعنی انسانوں اور شیطان سب کو حکم ہے کہ اترو، اور تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی انسان شیطان کے دشمن ہوں گے، شیطان انسان کا. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اللہ نے فرمایا کہ اترو، تمہارے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. واضح کر دیا کہ زمین میں جو جانا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جانا ہے، واپس آنا ہے. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. اور تمہارے واسطے زمین میں قرار کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، ٹھکانا ہے. وَمَتَاعٌ. اور فائدہ اٹھانا ہے إِلَىٰ حِينٍ. ایک مدت تک وہاں رہنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے وہاں پر. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے. وَمَتَاعٌ. اور فائدہ اٹھانا ہے إِلَىٰ حِينٍ. ایک مدت تک. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اور یہ زمین میں جو سلسلہ ہوگا، یہ کیا سلسلہ ہوگا؟ زمین میں جو سلسلہ ہوگا تمہاری نسل کا، یہ کس طرح کا ہوگا؟ فرمایا کہ فِيهَا تَحْيَوْنَ. اس میں تم جیو گے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ. اور اس میں تم مرو گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یہ زمین میں یہ سلسلہ ہوگا، یہ طریقہ کار ہوگا رہنے کا کہ یہاں حیات بھی ہے، موت بھی ہے. اور پھر بتا دیا کہ بعد میں مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا، یہاں سے نکالے بھی جاؤ گے. تو فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ. اللہ نے فرمایا کہ اس میں تم جیو گے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ. اور اس میں تم مرو گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اور اس سے تم کو نکالا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں مرنے کے بعد آنے والی زندگی پر یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.